میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. میں مجھے مسجد بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ مسجد. بسم اللہ, حضرت نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی. راجے نے تمام لوگوں کو کہہ دیا کوئی ان کو تیل نہ دے, تیل نہ دے. اعلان کرا دیا, خبردار کسی نے ان کو تیل دیا تو. مریدوں نے آ کے حضرت صاحب کو بتایا, خواجہ صاحب کو, کہ اس طرح جہاں جاتے ہیں جس کے پاس بھی وہ تیل نہیں دیتا. ظاہر چراغ جلانا بھی ایک مہنگا عمل تھا, یہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا تھا, یہ تو اجمیشی والے بزرگوں نے دریافت کیا مٹی کا تیل. بعد میں آ کے وہ اس تیل میں جو موٹر فٹ کی وہ کی بغداشی والوں نے, ورنہ پہلے تو نہیں تھا ہوتا. ارے انہوں نے کیا ہوا نا, جو نیچے نگاہ مارے اور ساتوں زمینیں کراس کر جائیں, تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر کرنتے جن لوہے محفوظ تک پہنچ جائے. نہیں سر انہوں نے نہیں کیا, یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 19ویں صدی کے اندر آ کے سر ایڈون جو تھے نا, پنسلوینیا میں, امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے, اس میں پہلا تیل کا کنواں انہوں نے دریافت کیا. پوری مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, بڑا نورانی چہرہ تھا, ویسے ہے فرمایا چراغ دان جو جس میں تیل ڈالتے ہو ادھر لاؤ. حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ دھو کے اس میں پانی ڈال دیا, فرمایا یہ تیل کا کام کرے گا. تو بہرحال ان زمانوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا تھا. ظاہر ہے اس میں پھر کھانے کا تیل ڈالا جاتا تھا, سرسوں کا جو ہنڈیا پکانے کے لیے گھی استعمال ہوتا ہے, اسی کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلا. پانی تمہارے لیے کیا کام کرے گا؟ تیل کا کام کرے گا. اور جو بادشاہ کے جتنے چراغ ہیں ان کا تیل سارا پانی ہو جائے گا. یہ پانی تیل بن جائے گا, اور وہ تیل وہ ایسا ہی ہوا تو ان کے یہاں ساری بتیاں ہی چلی گئیں. پانی میں کہاں سے چراغ جلے گا؟ وہ بڑا ناز کر رہے تھے, اندھیرے میں ڈوب گئے, اور یہاں خواجہ صاحب کا چراغ جل. پرانے بزرگ تو ویسے کشتیاں اور بحری جہاز بھی اٹھا لیتے تھے. آپ کے بزرگ تو اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جا کے جمع ہوتے ہیں, اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو ان بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں. یہ ہم نے ایک جملہ بولا ہے, اس کی گہرائی آپ کے سنیا کہ ماشاءاللہ جڑی داتی ہے گرم کر کے لا لیندے ہو زبان تے, جیسے کہ دیکھیے کس طرح کر دے ہو. آپ تعویذ نکالتے ہیں سارا, آج اس میں بھی دیکھیں جب مٹی میں ٹھنڈی میں آپ دبائیں گے ظاہر ہے اس کی الٹیمیٹلی اس کی عدت کم ہو جائے گی. یہ تو دنیا بھر میں شوردہ باز کرتے ہی ہیں, وہ پیٹرول پی کے جناب وہ تیل آگ بھی کر دیں, اس مطلب کہ پیر ہو گئے. کدھر گئے تھے؟ دوائی لگا باٹی پر کدھر کو ڈاکٹر تو نہیں. آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کو آپ تعویذ نکال کے یہاں پہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بابا جی یہ جملہ تو پورا کاپی کیا اقرار الحسن نے بھی سر عام پروگرام کے اندر. یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ خود بیمار ہوتے ہیں. وہ شاہ جی آئے, وہ دھرانتی والے شاہ صاحب, خود وہ اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا کے آ رہے ہیں, اور وہ یہاں کے مریضوں کو دیکھتے کہ ظالم حاکم نے ایک بے قصور کو پھانسی چڑھا دیا. جوان تھا, بے قصور تھا, مگر حاکم ظالم تھا, اس نے اس کو پھانسی چڑھا. ماں کو خبر ملی کہ تیرے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا گیا, جا کے لاش لے لے. وہ لاش لینے نہیں گئی, وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گئی. کہاں آ گئی؟ خواجہ صاحب اپنا عصا اٹھا کے کہتے ہیں اے مظلومہ چل, میں دیکھتا ہوں. دیکھا اس کی گردن کٹ چکی تھی, اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جا چکا تھا. خواجہ غریب نواز اپنا عصا اٹھاتے ہیں, اس کے سر پہ رکھتے ہیں, اس کے سر کو اس کے جسم پر رکھتے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں, اور پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو اسے اپنے حکم سے زندہ کر دے. وہ مردہ زندہ. کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر. میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے, اس میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا تانا یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیے ہوئے, آپ کا معجزہ ہے قرآن, جس نے بات ماننی اس سے مانے. مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا. یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں لکھا ہے, اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں, سورۃ الانبیاء, نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. چہ جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا, اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں, کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹ ہی تھیں. اب تو میڈیا کا دور ہے, اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا. اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اور مٹیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہاں پہ وہ کوئی عطر فیکٹری نے وہاں پہ وہ عطر پھینک دیا تھا, اس کی وجہ سے خوشبو تھی, وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ گزر گئے ادھر سے. سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام تھا شیخ علی.
اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا, جس سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ راستے میں آ گیا. مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا ہوں کتنے نے کہانیاں. پاکستان کا قرضہ اتارو, لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں. سب شیخ علی سے کہا میرا قرضہ واپس کرو, جو تم نے پیسہ لیا واپس کرو, ادھار لیا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اس وقت یہ میرے ساتھ کہیں کام سے جا رہا ہے, اس وقت اس کے بعد پیسے ہیں بھی نہیں, واپس آ کے یہ دے دے گا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. بزرگ دل کا جان او چھڑ دے او دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا, محنت کرنے سے چیزیں حاصل. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ نہ بولیں, مجھے پیسہ چاہیے. حضرت کو جلال آ گیا. چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی, فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا, کر کے دسو, ایک نگاہ مارو نا, اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے, سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے, کرو نا نگاہ مار کے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا, نیور. جتنا تیرا قرضہ ہے اونچی لے لے. اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکی ہو تو خالی ہے. دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی, اس کو آپ کرامت کہیں گے. وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے, کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے, خبردار زیادہ کی کوشش نہ کرنا. جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے, بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے ہی نا اینج کر کے تھنوں کھولنے سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت ہی کہتے ہیں نا جی, سائیں آپ سامن گے, وہ اپنے آپ سامن خدا کے لیے. وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے, اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے. وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے. تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا, پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا. ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ, اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز, کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو. اس طرح ہوتا ہے. جتنا تیرا ہے اتنا. جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا, اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا, چادر میں سونا ہی سونا. اس کا دل چاہا میں زیادہ اٹھا لوں, اس کا ہاتھ سوکھ گیا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے, 1.5 گھنٹہ. اے بزرگ کوئی منو نا آدھا گھنٹہ ہی روک کے 10 دفعے, 15 منٹ, چلو 15 منٹ, 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سانو سا روک کے 10 دے, تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے, ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے. اس نے کہا زیادہ اٹھا لوں, ہاتھ خشک ہو گیا, چیخا میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے. پر میں تجھے کہا تھا جتنا تیرا ہے اتنا لے, تو نے لالچ کی ہے, یہ تجھے اس کی سزا ملی. اس نے کہا جی میں معافی مانگ. اتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں, جدید جو ہے, قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن. میرا ہاتھ ٹھیک کیجیے. آپ نے دعا فرمائی, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے کہا میں نے قرضہ بھی معاف کیا, میں نے اس کو قرضہ بھی معاف کیا, آپ نے مجھے معاف کیا, میں نے اس کو قرضہ معاف کیا. چادر میں کیا کچھ بھر دیا اندازہ. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ 8 سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے. یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا, اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تھے, تھلے نگاہ مارتے سن 7 زمینوں پار ہو جاتے سن, تیل بھی کراس. یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا وہ دیے میں جلانے والا, وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا. وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, سرسوں کا تیل, اور ہنڈیا میں بھی, یا زیتون کا تیل. یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل, یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے. اور سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی, ہے کرسچن سنجے منو انہوں نے بزرگ. پھر سر ایڈون نو نے اعلان کیا ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے, اجے پال, سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا. بادشاہ نے اس کو کہا سن یہ معاملہ, منہ مانگا انعام ملے گا تجھے, ان سے مقابلہ کر. تو نے اگر ان کو شکست دے دی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا تجھے, سونے چاندی میں تول دوں گا.
اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ، مگر اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں تھا۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. ادھر اس نے جادوگر نے راجا سے اجازت لے کر کہا جی شروع کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کرو. اس نے راجا سے اجازت لے کر سانپ بنائے، سانپ پھینک دیے، رسیاں پھینک دی، سانپ بن گئے، منہ کھل گئے ان کے. سارے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں جدھر خواجہ صاحب اور ان کے لوگ بیٹھے، ادھر اس کا سارا مجمع تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو جادوگر نے کیا کمال دکھایا، یہ سانپ ابھی جائیں گے اور ان سب کو کاٹیں گے اور کھڑا کر جائیں گے. مگر اس دائرے کے قریب آ کے سارے مٹی بنتے جا رہے ہیں، سارے سانپ مٹی بن گئے، لوگوں کے چہرے اتر گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سانپ ہے ابھی کام ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی داؤ ہوتے ہیں، میرا ایک داؤ انہوں نے ناکام کر دیا، میں دوسرا داؤ چلتا ہوں. اس نے دوسرا داؤ چلا، اوپر سے آگ گرائی. کیا گرائی؟ آگ. وہ آگ لوگوں کو نظر آتی رہی، نیچے آ رہی ہے، مگر اس دائرے کے قریب نہیں گئی. وہ بھی اس کا داؤ ناکام ہو گیا. اس کے پاس ہرن کی کھال، جس کو وہ مرگ چھالا بولتے تھے، وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا. وہ کھال اونچی ہونی شروع ہو گئی، وہ اچھا خاصا ہوا میں اڑ کے اونچا ہو گیا. لوگ پھر بڑے خوش ہوئے کہ یہ اوپر سے جائے، پتہ نہیں بم گرائے گا یا کیا گرائے گا، اتنا اونچا ہو گیا ہے. لوگ تالیاں بجا رہے تھے، وہ خاصا اونچا چلا گیا. حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی چپل رکھی ہوئی تھی لکڑی کی، جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، پرانے لوگ برتتے تھے، ابھی بھی کہیں ہوں گی کھڑاؤں. حضرت نے یوں ایسے ہی ہوا میں اچھال دی. لکڑی اڑتی ہے، پوچھ رہا ہوں مگر کس کے ہاتھ سے نکلی ہے؟ خواجہ صاحب نے یوں اچھالی، وہ سیدھی اس کے سر پر چلی گئی اور طبلہ بجانا شروع کر دی. اس کے اوپر سر کے اوپر مسلسل جیسے طبلہ بجتا ہے، بجتے 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 اس کو نیچے لے آئی. سمجھ گیا میں نے جتنے داؤ چلے ہیں وہ جادو ہیں، یہ جو اللہ والا کر رہا ہے یہ جادو نہیں. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکا تھا، اژدہا بن گیا، اس کے سانپوں کو کھا گیا، وہ جادوگر تھا. سمجھ گیا میں جادوگر ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، کیونکہ اس کو جادو آتا تھا. یہاں بھی جادوگر نے پہچان لیا، کہنے لگا حضرت میں مان گیا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کی قوت ہے. آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، وہ مسلمان. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا، کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ مقابلے کا اعلان ہو گیا. میں وہ حدیث آپ کو ان کان صحیحا سنا چکا ہوں. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا یا نہیں؟ اب خواجہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں سے. تاریخ کا اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ نے بھی کرسی لگا لی، اپنی دنیا آئی دیکھنے. حضرت صاحب نے اپنے مریدوں کو بٹھا کر اپنی لکڑی سے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا دیا. کیا پڑھ کے؟ ہاں آیت الکرسی. فرمایا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، یہ حصار بنا دیا ہے تمہارے ارد گرد حفاظت کے لیے. ذات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو. اللہ کی طرف آرڈر نہیں. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ، اللہ کی طرف تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے. تخت غیب کیتا ہے جنا، وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ. اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں. کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، نیور. پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور
اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اجداد بھی ہمارے پاس آ جائے, آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائے کے ہاتھ میں دے دیں, تو وہ دوبارہ سے اجداد بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی, جب نہیں چاہا تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے اس بات کو. یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا, اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا. اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں بقول آپ کے. جو کتاب و سنت کے منہج پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گیا ہے. اتنی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں, اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے. جو 1965 میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں, اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا. عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا, افغانستان تباہ ہو گیا, پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی. یہ بزرگ کس دن ہمارے کام آنے؟ پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے. اب تو خیر کافی حالات بہتر ہیں, جب خراب تھی بجلی پوری کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو پھوکے مارتے ہیں, جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں. میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں, ان کا اپینڈکس کا آپریشن کر دیں. نہیں ہوتا. جیسے بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, اور پھر ہاسپٹل بھی مہنگے والے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ ہم سے آگے پھوکے مروائیں. آپ دیکھ لیں نا, یعنی کتنا کھلا تضاد ہے. ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل رہے ہیں. اور میرے بھائی 1000 بندے کو آپ پھونک مار دینا, 10 بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے. 2-4 بندے تو عثمان بھائی نے سیدھے کر دیتے ہیں پھونک مار کے, دل رکھنے واسطے. یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر, نہ لگا تو تکا, یہ وہ چیز ہے. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے, تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے. ایک چیخ نکلی, عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے, اندر تو جا نہیں سکتی, اپنی تجلی ہی دکھا دے. فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ. اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا. باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں, میری طلب میں, میری طلب میں, میری طلب وصال میں, میری قربت کی طلب میں گزار دی. یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے, یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے. اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی, لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں, فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی, فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, جو مانگتا ہے مانگ لو میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا, میرے اللہ ایک ہی تمنا, ایک ہی آرزو, ایک ہی خواہش, میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. مولا میں خوش ہو جاؤں گا, مولا میں راضی ہو جاؤں گا. مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں, میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی, ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی, ان کے مریدوں کو بھی جنت. فرماتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر مبارک کافی ہو گئی تھی, تو بڑھاپے میں آپ نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ کریم میں بوڑھا ہو گیا, تیرے تک پہنچتے کوئی آسان طریقہ نہیں کہ بندہ تیری بارگاہ تک پہنچ جائے. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی با یزید میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ آواز عرض کیا یا اللہ میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں. تو آواز آئی کہ ان کے نالین پاک سے اٹھنے والی دھول کو با یزید اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو, تو وہ دھول مبارک جو ہے جب تمہاری آنکھوں کا سرما بن جائے گی تو لمحوں میں تم میرے تک پہنچ جاؤ.
کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا، طریقہ غوث پاک کا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی۔ یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے، کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ میاں شیر محمد صاحب پوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی سے کوئی بھابی جھگڑا کر رہا تھا حیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو شان ہی بڑی رکھتے ہیں، تو ان کے غلاموں کی شان نہیں سمجھتا کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو۔ میاں صاحب نے کہا جس دن میری روح نکلے گی اس دن جب جنازہ تیار ہوگا پہلی صف میں جو دائیں طرف آ کے جنازہ پڑے گا وہ تجھے دلیل دے دے گا۔ میاں صاحب کا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئی، یہ منکر انتظار میں تھا کہ پہلی صف میں دائیں طرف کون کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سر لپیٹے ہوئے شخص بھی آ گیا، جنازے میں شریک ہو گیا۔ جو ہی سلام پھرا اس نے وہیں سے چہرہ پھیر کے سائڈ پہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ پیچھے دوڑا کہ میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا ایک مسئلے کا کہ جو ادھر سے آ کے جنازہ پڑے گا وہ جواب دے گا، تم جواب دے کے جاؤ۔ میاں صاحب دنیا سے چلے گئے، جواب تم نے دینا ہے، تم جلدی نکل رہے ہو، ٹھہرو مجھے جواب دو۔ ہاں اس تو بعد بشکارلے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں، اون بھی نہیں نکلتے، اللہ فضل ایس پلیٹ فارم دی برکت اون بھی ڈر گئے، اون نہیں نکلتے۔ وہ شخص چلتا گیا، آگے جا کے وہ شرک شریف کے باہر جب ایک نالا آ جاتا ہے، یہ دوڑ کے موڑنا چاہتا تھا کہ رکو جواب دو، وہاں پلٹ کے اس شخص نے دیکھا تو چہرہ شیر ربانی کا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ جنازہ جن کا ہے وہ بھی شیر ربانی ہے، پڑھنے والے بھی شیر ربانی ہیں۔ نا پہلے نہیں سے لوگ قبریں تو نکلتے، یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے، فزیکلی تو پہلے بھی نہیں کبھی نکلے، بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا، اب دوبارہ نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے۔ اچھا آپ کو اگر کوئی وہم آئے نا کہ یہ کوئی بڑے کوئی عاشق رسول ہیں تو ان کو ٹیسٹر بھی آپ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا عشق 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ 1 نمبر اگر عشق ہوا نا تو پھر ان کو جو بھی گستاخ نظر آئے گا اس سے اعلانیہ گستاخ کہیں گے۔ میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ اور اگر 2 نمبر عشق ہوگا تو یہ منہ چھپاتے پھریں گے، پھر تو معذرت کے ساتھ تو ہم تو اسی رزلٹ پہ پہنچے کہ 2 نمبر ہے۔ دیکھیں میں نے 23 فروری 2013 کو مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ یہ ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس لیکچر کے اندر میں نے بنیادی طور پہ یہ بات کلیئر کی تھی کہ میں بزرگوں پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، ان کی کتابوں پر اور کتابیں چھاپنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی
یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں. ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی کو اور ان تمام بے غیرتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہاری طرف سے راجپال نکلیں گے یہ تمہاری بدقسمتی ہے، تو یاد رکھو تمہیں علم و دین ضرور ملیں گے. حکمران پارٹی کے جو گستاخ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر وہ واجب القتل ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے مطابق ان کے واجب القتل ہونے کا شریف فتویٰ دے رہے ہیں. حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے. اس میں جو 8 کتابیں چشتیہ کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ. اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے. بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اب یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ. تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا، اور پھر اسے مرید کیا. یعنی مرید کیا، اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا. اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے. لہذا کوئی یہ نہ کہ بزرگوں کا گستاخ ہو گیا کہ ان کی پرنٹنگ بند کریں، اس میں یہ گستاخیاں نکلی. آج تک ان گستاخیوں کا انہوں نے نہ جواب کیا دینا ہے، اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کر سکے. اب میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں. یہ اپنے ماننے والوں کو بچپن سے سناتے تھے کہ جی وہ الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ موجود ہے. ہم نے کہا جی وہ بھی غلط، لیکن سر اپنے گھر کی بھی خبر لیں. وہاں پہ حشد بہشت کتاب جو ہے جس میں چیپٹر ہے فوائد السالکین، اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے. تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے. بھائی بزرگوں کو نہیں برا کہتا، کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بدنام کروا رہے ہیں، ہم تو ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ، کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا کہ تیری آزمائش کے لیے کہا. اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا میں تو محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے. اور کہا خواجہ پر کیفیت تاری تھی، خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے. اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی؟ صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو رپلائی، جب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے، بابے کا تو اپنا وکھرا ہی ایک جہاں ہوتا ہے. تو اس کی جواب میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے. وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے. ان کا خود ساختہ عشق ہے، خود ساختہ فتوے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں، تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا. اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے. ہاں جی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے. فوائد السالکین، حشد بہشت جس کے اندر موجود ہے، سبع سنابل، اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی. تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں تو نکالیں، جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ترجمہ بھی درست ہے.
اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے۔ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے، یعنی سیل آف دا پروفیٹ، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، یہ جرم ہوگا۔ یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا، یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا، اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا، کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے، اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں ایک بار قرآن کریم ختم کرتے، اور جب ختم قرآن فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی، اے معین الدین، ہم نے تیرا قرآن قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، پراٹھے کہتے ہیں روغنی روٹی کو، پراٹھا شیر مال لے کر آئے، دودھ کا پیالہ، اور مجھے لا کے دیا، کھاؤ، میں خضر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا تو۔ غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک کو کون قسمیں دے رہا؟ اونچی۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں، ٹھیک ہے؟ باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے، میں نے آپ لوگوں کی عزت تار تار کرنی ہے اس اعتبار سے کہ جو کچھ آپ نے دین کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کیا ہے۔ میری ذاتی دشمنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آج بھی آپ رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں اور اپنے بابوں کو چھوڑ دیں، آپ میرے امام، میں آپ کا مقتدی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے، اور وہ ہے خواب۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں، اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی، وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے۔ اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے، اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ ختم نبوت یہ وجہ تھی، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا، ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا، یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے لیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے. یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے. یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے. اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے. زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا. جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا. تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے.